السلام علیکم۔ ہمارے چینل پاکستان زندہ باد دی نیکسٹ ورلڈ سپر پاور میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب قائد اعظم آف پاکستان پر مبنی ہماری سیریز کی 35ویں قسط ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کسی بھی قوم کی آپ سمجھیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، تعلیم۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے مستقبل کے لیے تعلیم کا کیا ویژن، کیا نقشہ پیش کیا تھا۔ کتاب کے مصنف ظہیر احمد میر اپنی بات کا آغاز ایک انتہائی طاقتور، ایک بہت ہی گہرے جملے سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کوئی عام سرکاری محکمہ نہیں ہے، بلکہ یہ قوم بنانے کی ایک فیکٹری ہے۔ ذرا اس تشبیہ پر غور کریں۔ فیکٹری میں کیا ہوتا ہے؟ خام مال جاتا ہے اور ایک تیار شدہ، ایک مکمل چیز باہر آتی ہے۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ تعلیم وہ فیکٹری ہے جہاں ہمارے بچے، ہماری نوجوان نسل خام مال کی طرح داخل ہوتی ہے اور وہاں سے ایک مکمل شہری، ایک سوچنے والا انسان، ایک کردار کا مالک فرد بن کر نکلتی ہے۔ اگر یہ فیکٹری بہترین ذہن اور کردار پیدا کرے تو قوم سپر پاور بنتی ہے، اور اگر یہ ناکام ہو جائے تو قوم کا زوال یقینی ہو جاتا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ویژن کی بنیاد کیا تھی؟ قائد اعظم نے کس فارمولے کی بات کی تھی؟ کتاب کے مطابق قائد کا تعلیمی فارمولا دو بہت ہی مضبوط ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلا تھا کردار اور دوسرا تھا علم۔ یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا تھا، اور ان میں سے کسی ایک کے بغیر بھی ایک عظیم قوم کی تعمیر کا خواب دیکھنا ناممکن تھا۔ مصنف یہاں دلیل دیتے ہیں کہ قائد اعظم کا ویژن دراصل ایک توازن کا نام تھا۔ یہ صرف کتابیں پڑھنے یا ڈگریاں اکٹھی کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ یہ اخلاقی اور فکری طاقت کا ایک بہترین امتزاج تھا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ایک طرف کردار کی مضبوطی تھی جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے، تو دوسری طرف علم کی روشنی تھی جو اسے باہر کی دنیا کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ جب یہ دونوں ملتے ہیں تب ایک فرد مکمل انسان بنتا ہے، اور ایسی ہی قوم ناقابل تسخیر ہوتی ہے۔ آئیے ذرا پہلے ستون یعنی کردار کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے دیانت یعنی سچائی۔ ایک ایسی قوم جس کا ہر فرد اپنے قول اور فعل میں سچا ہو، جہاں جھوٹ اور دھوکے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ پھر آتا ہے نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، جو انفرادی زندگی سے لے کر قومی سطح تک ترقی کی ضمانت ہے۔ اس کے بعد ہے ذمہ داری کا احساس، یہ احساس کہ ہر شخص اپنے فرائض کو پہچانے اور انہیں پوری ایمانداری سے نبھائے۔ اور آخر میں بلند اخلاق۔ قائد کا یہ پختہ یقین تھا کہ ان خوبیوں کے بغیر علم خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر ایک قابل اعتماد اور مضبوط معاشرہ کھڑا ہونا تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے اتنے ہی اہم ستون یعنی علم کی طرف، اور یہاں قائد کا تصور بالکل انقلابی تھا۔ ان کے نزدیک علم کوئی جامد چیز نہیں تھی، کوئی ایسی چیز نہیں جسے بس رٹ لیا اور امتحان میں اگل دیا۔ نہیں، یہ ایک زندہ سانس لیتا ہوا عمل تھا۔ اس میں سائنس اور تجربے کی بنیاد پر حقائق کو پرکھنا شامل تھا۔ اس میں تنقیدی فکر یعنی کرٹیکل تھنکنگ اور منطق کا استعمال تھا، تاکہ ہر بات کو آنکھیں بند کر کے قبول نہ کیا جائے۔ اور سب سے اہم، تحقیق کا جذبہ۔ یہ ایک جدید سائنسی ذہنیت کو پروان چڑھانے کا منصوبہ تھا، جو سوال کرنا سکھائے، جو مسائل کا حل تلاش کرے اور جو دنیا میں جدت پیدا کرے۔ تو اصل بات کیا نکلی؟ اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ مقصد صرف نکالی کرنے والے یا روبوٹ پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ آزادانہ سوچ رکھنے والے افراد پیدا کرنا تھا۔ قائد اعظم مغرب کی اندھی تقلید کے سخت خلاف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان نوجوان جدید سے جدید علوم حاصل کریں، لیکن اپنی اخلاقی، تہذیبی اور اسلامی اقدار کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ ایک ایسی قوم جو علم اور کردار دونوں میں خود کفیل ہو، کسی کی محتاج نہ ہو۔ یہ تو تھا وہ خواب، وہ ویژن، لیکن اب ہم حقیقت کی تلخ زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم ویژن کس طرح ایک بہت ہی تلخ حقیقت سے ٹکرایا۔ کتاب کے مطابق پاکستان میں تعلیمی نظام کا وہ زوال شروع ہوا جو قائد کے خوابوں کے بالکل برعکس تھا۔ مصنف کے مطابق اس زوال کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی بیماری ہے رٹا سسٹم۔ یہ ایک دیمک کی طرح ہے جو ہمارے تعلیمی نظام کو اندر ہی اندر سے کھا گئی ہے۔ ایک ایسا نظام جو سمجھنے کے بجائے صرف یاد کرنے، صرف نمبر لینے کو ترجیح دیتا ہے۔ اس نے ہماری نسلوں کی تخلیقی اور تجزیاتی صلاحیتوں کو جڑ سے ختم کر دیا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایسے گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں جن کے پاس ڈگریاں تو ہیں، مگر مسائل کو سمجھنے، ان کا تجزیہ کرنے اور ان کا جدید حل تلاش کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ نظام ذہنوں کو آزاد نہیں بلکہ قید کر دیتا ہے۔
اس پر مزید ستم یہ کہ ہمارا نصاب، ہمارا کریکولم وقت کے ساتھ چلنے میں بری طرح ناکام رہا۔ سوچیں، آج دنیا چوتھے صنعتی انقلاب یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل اکانومی کی بات کر رہی ہے، اور ہمارا تعلیمی نصاب آج بھی کئی دہائیاں پرانی معلومات پر مبنی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ نظام ہمارے طلباء کو ماضی میں زندہ رکھتا ہے اور انہیں 21ویں صدی کے چیلنجز کے لیے بالکل بھی تیار نہیں کرتا۔ اب بات کرتے ہیں ان اداروں کی جنہیں قوم کا دماغ ہونا چاہیے تھا، ہماری یونیورسٹیاں۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ وہ ادارے جنہیں تحقیق، جدت اور نئے نظریات کے مراکز ہونا چاہیے تھا، وہ بدقسمتی سے سیاست کے اکھاڑے بن گئے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جب یونیورسٹی کیمپس پر علم کی جگہ سیاسی نعرے بازی لے لے اور اساتذہ اور طلباء علمی مباحثوں کے بجائے گروہ بندیوں میں بٹ جائیں تو وہاں تحقیق اور آزادانہ سوچ کا دم گھٹ جاتا ہے، نئے خیالات کی جگہ تعصب لے لیتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ آتے ہیں جن کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر کی کنجی ہے، یعنی ہمارے اساتذہ۔ کتاب اس تلخ حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب استاد خود جدید تربیت، وسائل اور وہ عزت جس کا وہ حقدار ہے اس سے محروم ہو تو وہ طلبہ میں علم اور تحقیق کی شمع کیسے روشن کرے گا؟ ایک غیر تربیت یافتہ اور غیر متحرک استاد شاید معلومات تو منتقل کر سکتا ہے، لیکن وہ کردار سازی اور فکری نشوونما نہیں کر سکتا، اور نتیجہ ایک ایسی نسل کی صورت میں نکلتا ہے جو عالمی مقابلے میں کہیں نہیں ٹھہر پاتی۔ ان تمام مسائل نے مل کر معاشرے میں ایک بہت ہی گہرا اور خطرناک تعلیمی طبقاتی فرق پیدا کر دیا ہے۔ کتاب کے مطابق آج پاکستان میں 2 متوازی نظام چل رہے ہیں۔ ایک طرف مہنگے نجی اسکول ہیں جو ایک چھوٹی سی اشرافیہ کو عالمی معیار کی تعلیم دیتے ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں بچوں کے لیے سرکاری اسکولوں کا بوسیدہ اور نظر انداز شدہ نظام ہے۔ یہ فرق صرف مواقع کی عدم مساوات کو جنم نہیں دیتا، بلکہ قوم کو ذہنی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور بے شمار ذہین بچوں کی صلاحیتوں کو آگے آنے سے پہلے ہی ضائع کر دیتا ہے۔ اور یہ جملہ، یہ مصنف کے پورے تجزیے کا نچوڑ شاندار طریقے سے بیان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا زوال کسی سرحد، کسی فیکٹری یا کسی دفتر سے نہیں، بلکہ کلاس روم سے شروع ہوا۔ جب تعلیم کی بنیاد ہی کمزور ہو گئی، جب کردار اور علم کے ستون ہی ہل گئے، تو قوم کی پوری عمارت لرزنے لگی۔ آج ہمیں جتنے بھی معاشی، سیاسی اور سماجی مسائل نظر آتے ہیں، ان کی جڑیں اسی تعلیمی زوال میں ہیں۔ تو یہاں تک تو ہوئی مسئلے کی تشخیص۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہے؟ یہ صورتحال ہمیں مصنف کی آخری اور سب سے اہم دلیل کی طرف لے جاتی ہے۔ آج قوم کے سامنے ایک فیصلہ ہے، ایک انتخاب ہے، اور یہی انتخاب پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا کہ وہ ایک ناکام ریاست بنے گا یا پھر ایک سپر پاور۔ مصنف یہاں بہت واضح طور پر کہتے ہیں کہ سپر پاورز کھوکھلے نعروں سے نہیں بنتی، جذباتی تقریروں سے نہیں بنتی، وہ بنتی ہیں ذہنوں سے، پڑھے لکھے، تخلیقی اور تنقیدی سوچ رکھنے والے ذہنوں سے۔ حقیقی قومی طاقت کا سرچشمہ میزائلوں اور فوجوں سے زیادہ اس ملک کی یونیورسٹیوں، اس کی لیبارٹریوں اور اس کے کلاس رومز میں ہوتا ہے۔ علم ہی اصل طاقت ہے۔ اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ کتاب کے مطابق تعلیم صرف ایک شعبہ نہیں ہے، یہ وہ جڑ ہے جس سے باقی تمام شاخیں پھوٹتی ہیں۔ ملک کی معیشت کا انحصار تعلیم پر ہے۔ آج کی دنیا میں علم پر مبنی معیشت ہی پائیدار ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کیا معیاری تعلیم اور تحقیق کے بغیر ممکن ہے؟ بالکل نہیں۔ ملک کو ملنے والی قیادت، چاہے وہ سیاسی ہو، سائنسی ہو یا کاروباری، اس کا معیار بھی تعلیمی نظام سے ہی طے ہوتا ہے۔ قوم کا مجموعی کردار اور عالمی دنیا میں اس کا مقام، یہ سب کچھ صرف ایک چیز سے جڑا ہے: تعلیم، تعلیم اور صرف تعلیم۔ آخر میں کتاب ہمیں ایک چبھتے ہوئے ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ قوم کا مستقبل کلاس روم میں طے ہو رہا ہے۔ ہماری آنے والی نسلوں کی تقدیر کا فیصلہ وہیں ہو رہا ہے۔ کیا ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کے ہر فرد کی ہے۔ مستقبل کو بدلنے کی جنگ کلاس روم میں لڑی جانی ہے۔ السلام علیکم۔ کیا تعلیم کسی قوم کو سپر پاور بنا سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ آج ہم ظاہر احمد میر کی کتاب میں دیے گئے ایک ایسے ہی انقلابی منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا مقصد ہے پاکستان میں ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سپر پاور ذہنیت پیدا کرنا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ منصوبہ آخر ہے کیا اور یہ کیسے کام کر سکتا ہے۔ تو سب سے بنیادی سوال وہی ہے کہ آخر ایک قوم سپر پاور بنتی کیسے ہے؟ کیا یہ سب کچھ پیسے اور فوجی طاقت کا ہی کھیل ہے، یا پھر اس کی بنیاد، اس کی جڑیں کہیں اور بہت گہری ہیں؟ اس کتاب کے مطابق جواب حیران کن حد تک سادہ ہے، اور وہ ہے تعلیم۔ جی ہاں، صرف تعلیم۔
मुसन्निफ का ये मानना है कि अगर कौमी तरक्की करनी है और वो सुपर पावर वाली सोच पैदा करनी है तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत तालीमी निज़ाम से ही गुजरता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये नया तालीमी निज़ाम आखिर दिखेगा कैसा? मुसन्निफ कहते हैं कि इसकी पूरी इमारत 3 बहुत अहम सुतूनों पर खड़ी होगी और यही 3 सुतून मिलकर एक नई कौमी सोच को जन्म देंगे। तो ये 3 सुतून कौन से हैं? सबसे पहला इखलाकी तालीम, यानी वो तालीम जो किरदार बनाती है। फिर दूसरा है इल्मी और फिक्री तालीम, जो हमारी सोच को खोलती है, उसे वुसअत देती है। और तीसरा और बहुत ज़रूरी, हुनर और टेक्नोलॉजी तालीम, जो आने वाले वक्त की ज़रूरतों के लिए तैयार करती है। देखें, ये तीनों मिलकर ही एक मुकम्मल निज़ाम बनता है। चलें इन सतूनों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ है इखलाकी तालीम, जिसमें ईमान, ईमानदारी, जिम्मेदारी जैसी चीज़ें आती हैं। फिर दूसरी तरफ है इल्मी तालीम, यहाँ जोर है क्रिटिकल थिंकिंग पर, साइंस और रिसर्च पर। और फिर आता है तकनीकी हुनर, यानी टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एआई, यहाँ तक कि एग्री साइंस भी। अब यहाँ अहम बात ये समझने वाली है कि इनमें से कोई एक भी अकेला काफ़ी नहीं है। एक मजबूत कौम की बुनियाद के लिए इन तीनों का बैलेंस, इनका तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 सुतून वाला आइडिया तो सुनने में बहुत ज़बरदस्त लगता है ना? लेकिन इसको ज़मीन पर कैसे उतारा जाए? इसे हकीकत कैसे बनाया जाए? इसके लिए भी मुसन्निफ ने निज़ाम को पूरी तरह से बदलने के लिए एक 6 नुकाती प्लान यानी एक ब्लूप्रिंट पेश किया है। और ये 6 नुकात एक मुकम्मल रोड मैप हैं। इसमें क्या क्या है? निसाब को मॉडर्न बनाना, असातिज़ा को बेहतरीन ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना, पूरे मुल्क में एक जैसा तालीमी निज़ाम लाना, यूनिवर्सिटियों में इस्लाहात करना और आखिर में एक स्किल्स रेवोल्यूशन यानी हुनर का इनकलाब लाना। तो ये कोई छोटी मोटी तब्दीलियां नहीं हैं, बल्कि ये निज़ाम को हर सतह पर बिल्कुल जड़ से बदलने का एक पूरा मंसूबा है। लेकिन ये सारी इस्लाहात, निसाब, टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटियाँ, इन सब चीज़ों के पीछे आखिर असल मकसद क्या है? मुसन्निफ कहते हैं कि असल हदफ सिर्फ निज़ाम को ऊपर ऊपर से ठीक करना नहीं है, बल्कि इससे कई बढ़कर कुछ और है। और वो असल मकसद उस एक जुमले में छुपा है, जब तक ज़हन ना बदले कौम नहीं बदल सकती। बिल्कुल, दूसरे लफ्ज़ों में असल इनकलाब बाहर नहीं बल्कि अंदर लाना है, ज़हनों में। जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगी, उनका माइंडसेट नहीं बदलेगा, कोई भी निज़ाम चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। यानी कौमी तब्दीली की शुरुआत हमेशा सोच की तब्दीली से होती है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये ज़बरदस्त किस्म का प्लान सिर्फ किताबों की जीनत बना रहेगा या ये कभी हकीकत भी बन सकता है? इतने बड़े विजन को अमली शक्ल देने में क्या मुश्किलात आ सकती हैं? इस पर सोचना, इस पर गौर करना हम सब के लिए लाज़िम। आज हम बात करने वाले हैं ज़हीर अहमद मीर की किताब में पेश किए गए पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में। अच्छा, ये सिर्फ कोई ख्वाब या ख्याल नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल रोड मैप है। तो आइए ज़रा समझते हैं कि ये नज़रिया है क्या और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस एक नज़रिए में पूरे मुल्क की तकदीर बदलने की ताकत मौजूद है। तो मुसन्निफ के मुताबिक आने वाले वक्तों का पाकिस्तान कैसा नज़र आता है? देखें, ये कोई छोटा मोटा ख्वाब नहीं है, बल्कि एक ऐसी तस्वीर है जिसमें पाकिस्तान दुनिया की क़यादत करने वाले ममालिक की सफ़ में खड़ा है। चलें देखते हैं कि इस विजन की बुनियाद किन सुतूनों पर रखी गई है। यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है ना, वो है इस विजन की गहराई। ये सिर्फ इक्तिसादी तरक्की की बात नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ तहकीक हो रही हो, जहाँ नई टेक्नोलॉजी यहीं ईजाद हो रही हो, जहाँ कौम की बुनियाद मजबूत इखलाकियात पर हो, हर एक शहरी पढ़ा दिखा हो और मुल्क पूरी दुनिया की रहनुमाई कर रहा हो। ये एक मुकम्मल तस्वीर है, एक जामे मुस्तकबिल। ये सबको सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन फिर फौरन ज़हन में सबसे बड़ा और अहम सवाल आता है कि भाई क्या ये सिर्फ एक ख्वाब है या इसे हकीकत भी बनाया जा सकता है? आखिर वो कौन सा रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक लेकर जाएगा? मुसन्निफ के मुताबिक इसका जवाब हैरानकुन हद तक सीधा और सादा है। इस बड़े विजन को हकीकत में बदलने के लिए कोई सैकड़ों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुसन्निफ का कहना है कि सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक शर्त है, और अगर वो एक शर्त पूरी हो जाए तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो सकता है। तो आखिर वो एक चीज़ है क्या? और वो मरकज़ी नुक्ता यही है, तमाम तर तरक्की, सारी कामयाबियां और इस अजीम मुस्तकबिल की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ तालीम है। मुसन्निफ का पैगाम बिल्कुल साफ है, जब तक तालीम इस मुल्क की पहली और सबसे बड़ी तरजीह नहीं बनती, कोई भी बड़ा ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। यही वो चाबी है जो तरक्की के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है।
اب ہم کتاب کے اس حصے پر پہنچے ہیں جو اس کے پورے پیغام کا اصل نچوڑ ہے۔ مصنف نے اپنی ساری تحقیق اور تجزیے کو ایک ایسے جملے میں سمیٹ دیا ہے جو عمل کے لیے ایک واضح پکار ہے۔ سمجھے کہ یہ اس پوری بحث کا کلائمیکس ہے۔ ذرا اس جملے کی سادگی اور اس کی گہرائی پر غور کریں۔ تعلیم بدلو، پاکستان خود بدل جائے گا۔ مصنف یہ نہیں کہہ رہے کہ معیشت کو بدلو، سیاست کو بدلو یا کسی اور چیز کو۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم نے صرف اپنے تعلیمی نظام کو ٹھیک کر لیا، اسے اپنی منزل کے مطابق ڈھال لیا، تو یہ قوم اپنی سمت خود ہی ٹھیک کر لے گی۔ تبدیلی اوپر سے نہیں آئے گی، بلکہ علم کی بنیاد سے شروع ہوگی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پیغام بالکل صاف ہے۔ اگر ایک مضبوط اور ترقی یافتہ ملک بننا ہے تو ساری توجہ اس کی بنیادوں پر دینی ہوگی، اور وہ بنیادیں اینٹ اور پتھر سے نہیں بنتی، وہ علم اور فکر سے بنتی ہیں۔ جی ہاں، تعلیم ہی تقدیر ہے۔ کسی بھی قوم کا مستقبل اس بات سے طے ہوتا ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کے ذہنوں کی آبیاری کیسے کر رہی ہے۔ جو علم آج دیا جائے گا وہی کل اس ملک کی تقدیر لکھے گا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور یہی خیال اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ دیکھیں، بلند و بالا عمارتیں، چوڑی سڑکیں اور بڑے بڑے منصوبے ایک ملک کا جسم تو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کی روح نہیں۔ قوم کی اصل تعمیر تو اس کے لوگوں کے ذہنوں سے ہوتی ہے، ان کی سوچ سے، ان کے علم سے، کیونکہ قومیں عمارتوں سے نہیں